السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، جیسے مان لیجئے کسی نے بولا کہ میرے اوپر جادو ہے تو ہم نے بتایا کہ بھائی سورہ بقرہ پڑھ لو۔ ایسے ہی ہمارے والد صاحب کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو تہجد پڑھنی ہے، کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ تو ان لوگوں کا اس بتانے پر ان کا ایک سوال ہوتا ہے اور ان کی ایک پریشانی ہوتی ہے۔ وہ پریشانی ہوتی ہے کہ قاسمی صاحب یا ہمارے والد صاحب سے لوگ ملتے ہیں تو بابا جی بولتے ہیں ان سے کہ جب بھی ہم دین کا کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا جادو ہے تو سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرو، اب ہم سورہ بقرہ جب پڑھنا شروع کریں گے تو ہماری طبیعت اور بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ یا ایسے ہی کسی نے بتایا کہ درود شریف پڑھو، تو اب ہم درود شریف جب پڑھنا شروع کریں گے تو ہماری طبیعت اور بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ کسی نے بتایا تہجد پڑھو یا قرآن مجید کی فلاں صورت پڑھ لو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی طریقے پر عمل کر لو، تو طبیعت اور بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا کریں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ طبیعت اتنی بگڑتی ہے کہ بعض دفعہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ابھی بھی کچھ 2-3 دن پہلے ایک صاحب کا میسج آیا اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں جیسے ہی آپ کی بتائی چیزوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کروں یا نمازیں پڑھنا شروع کروں، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کروں تو طبیعت اور بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ اس طرح سے جوجھ رہے ہیں ایسی سچویشن سے، تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ شیطان کا مقابلہ اور جادو جنات کا مقابلہ اور ان تمام شرور و فتن سے آپ کو محفوظ رکھنے والا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید، وہ نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے ہیں۔ تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے لیکن آپ جمے رہیے، آپ یہ ٹھان لیجئے کہ مجھے اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے نا، تو وہ پرابلم ہو رہی ہے، اس کو آپ فیس کرو تھوڑی سی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، مان لیجئے کسی کے کوئی کانٹا چبھ جائے تو اس کانٹے کو، جب کانٹا چبھا ہوا ہے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کانٹے کو جب نکالا جائے گا تو تکلیف شروع ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن وہ کانٹے کو اگر نکالا نہ جائے یہ سوچ کر کے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کانٹا تو اندر رہے گا اور زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی کسی کے کوئی گھاؤ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، تو جب تک اس چوٹ کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس کو کاٹا نہیں جائے گا، کوئی گھاؤ وغیرہ ہو گیا تو آرام ملے گا نہیں، وہ گھاؤ ٹھیک ہی نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر کے یار تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ بعض دفعہ کسی کے کوئی گانٹھ وغیرہ نکل آتی ہے تو اس کا آپریشن ہونا مینڈیٹری ہوتا ہے۔ اچھا، وہ آپریشن نہ کرائے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف ہے بھی تو کم ہے، لیکن جیسے ہی آپریشن آپ ڈاکٹر کے یہاں کرانے جاؤ تو وہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو اگر کوئی یہ سوچ کر آپریشن نہ کرائے، اپنا گھاؤ کا علاج نہ کرائے، اپنے چبھا ہوا کانٹا نہ نکالے کہ تکلیف ہوگی، انجیکشن ہے بچوں کے لگتا ہے، بڑوں کے بھی لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ تکلیف ہوگی انجیکشن لگنے میں، کوئی انجیکشن نہ لگوائے تو وہ تکلیف اور بڑھتی چلی جائے گی، اسی لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ان چیزوں کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر اثرات ہیں، آپ کے اوپر شیاطین ہیں یا آپ کے اوپر کسی کا کچھ کرایا ہوا ہے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کی طرف آ رہے ہو، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کری، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کر رہے ہو، آپ درود شریف پڑھ رہے ہو، آپ جو ہے نا اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہو، تو وہ پرابلم جو تھی وہ ختم ہونے کے بجائے بڑھنے لگی۔ تو آپ کو جمے رہنا ہے، آپ کو ڈٹے رہنا ہے، آپ کو اللہ کے سامنے رونے کو اور بڑھا دینا ہے، آپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اور بڑھا دینا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر، کیونکہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، جب آپ نماز کے اندر ہوتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے، قرآن مجید کو پڑھنے والا اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ تھوڑا سا اگر جم جائیں، یعنی آپ اپنا یقین یہ بنا لیں قرآن و حدیث سے میں ہٹوں گا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے، میں نہیں جاؤں گا کہیں اور، میں تو درود شریف پڑھوں گا، کیونکہ درود شریف میں سوئیوں پریشانیوں کا علاج ہے۔ ایک بار درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ کی رحمتیں میرے اوپر برس رہی ہوں تو میں اچھا ہوں گا، میرے اوپر سے جادو ختم ہوگا، پریشانیاں ختم ہوں گی، میں ریلیکس فیل کروں گا۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ تو گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے لیکن جم کے عمل کیجئے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک اسٹاف میں ایک ٹیچر ہیں،
تو ان کی والدہ کو جو ہے نا پرابلم، مطلب ویسے ان پر کچھ اثر وثر تو ہوگا پہلے سے، لیکن کیا ہوا کہ جب یہ چیزیں بڑھی تو کیا ہوتا تھا کہ عصر کے بعد ان کو گھر میں بیٹھی ہوتی تھیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اور عصر کے بعد ان کو نظر آنے لگتے تھے کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے کچھ لوگ گھر میں آ رہے ہیں، اور وہ کہتی تھی دیکھو بیٹا یہ آ گئے، یہ آ گئے، یہ آ گئے، اور بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آیت الکرسی پڑھیے، چاروں قل پڑھیے، ہے نا، اور والدہ پہ دم کیجیے اور والدہ کو کہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت نمازوں کا اہتمام کریں، گھبرائیں نا۔ وہ گئے، 2-3 دن اسی طرح سے ہوتا رہا، وہ میرے پاس آتے رہے، میں کہتا رہا کہ نہیں یہی کرنا ہے۔ آخری دن آئے تو بڑے اداس، اور ان کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو کوئی جو ہوتے نا تعویذ گنڈے والے ان کو دکھا کے آئیں۔ کہنے لگے آرام نہیں مل رہا ہے۔ میں نے کہا سر آپ جمے رہیے اسی بات پر جو میں نے بتایا ہے، آپ یہ ٹھان لیجئے کہ یار جان جائے گی جانے دو، لیکن مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹنا ہی نہیں ہے، چاہے کچھ ہو جائے، میں کیوں جاؤں کسی اور کی طرف۔ میرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ سچا ہے۔ ایک تعویذ دینے والا جو تعویذ دے گا وہ اس انسان کا دیا ہوا تعویذ ہے، اور یہ جو اللہ کے نبی نے بتایا مجھے، یہ اللہ کے ذریعے جو وحی آئی حضور پر، اور حضور نے پھر ہمیں بتایا، تمام پیغمبروں کے سردار اللہ کے بعد جن کا مقام ہے ان کی بتائی ہوئی چیز ہے، جو ہم سے 1000 باپوں سے زیادہ محبت رکھنے والے۔ میں کیوں چھوڑ دوں اللہ کے نبی کے طریقے کو؟ میں کیوں چھوڑ دوں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو؟ نہیں چھوڑ سکتا میں، تکلیف ہے برداشت کروں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ ٹھان لو آپ۔ وہ گئے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں سنت والے طریقے سے نہیں ہٹوں گا۔ جمے رہے، الحمدللہ اگلے دن آرام مل گیا، اور اگر وہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے تو پھر زندگی بھر تعویذ اور فلیتوں میں ہل کے رہتے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جم جائیے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو انشاءاللہ آرام ملے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز، 5 جو مسنون اعمال ہیں، فرض عبادتوں کے بعد جو مسنون اعمال ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دونوں قل پڑھنے سے شیطان کا اثر ختم ہوتا ہے، حضور نے فرمایا آیت الکرسی پڑھنے سے جادو جنات کا اثر نہیں ہوگا، سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر میں جادو جنات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اور بھی بہت ساری دعائیں بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ پاک صاف رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نجاست، گندگی، یہ شیطان کے اثر کی جگہ ہے، تو اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں پہ عمل کرو، باقی جو پرابلمس ہے تو دنیا دارالامتحان ہے۔ مجھے امید ہے میری چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر بھی کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم۔